آج جو ہم نے پڑھا اس میں قرآن پاک کی 2-3 مقامات ہم لیتے ہیں۔ ویسے تو اس میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن پر ہم کلام کریں، یہ ضروری بنتا ہے، لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو وقت کے حساب سے ہی معاملات لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں ایک برائی جو ہے وہ یتیم کا مال کھانا ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک میں حافظ صاحب کے پیچھے جو سنا وہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی آفت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ لوگ یتیم کا مال ایسے سمجھتے ہیں جیسے باپ کا مال ہو، یعنی باپ کا مال بھی بندہ احتیاط سے کر لے، شاید اس سے بھی زیادہ برا حال ہے۔ یتیم کا مال اس طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ اب یتیم کا مال کھانے والوں کے حوالے سے سخت وعید اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ یتیموں کا مال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کمزوروں کا، ان بے بسوں کا مال تمہارے حوالے کیا ہے اس لیے کہ تم ان کی حفاظت کرو۔ اب اگر تمہیں کھانے پکانے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، آیات مبارکہ یتیم کے مال کھانے کے حوالے سے، ممانعت کے حوالے سے، تو صحابہ کرام رضوان میں بے چینی بڑھ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے کھانے الگ کرنے لگ گئے، ان کا جناب وہ جو مال ہوتا تھا وہ الگ رکھنے لگ گئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کہیں ہم اس ظلم میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر آیات مبارکہ مزید نازل فرمایا کہ اگر تم ان کا ضرورت کے مطابق، عرف کے مطابق ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ پکاتے ہو اور ان کو دیتے ہو، اس میں سے اگر کچھ بچ پڑتا ہے تم کھا لیتے ہو تو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یتیم کا مال جو ظلماً کھایا جاتا ہے، مثال کے طور پر 2 بھائی تھے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اب جس بھائی کا انتقال ہوا اس کی اولاد چھوٹی ہے، بیوی اس کی جو تھی، اب پہلے تو حق جتانے لگ جائیں گے کہ پہلے وہ بیوی اس کی جو ہے وہ ہم سے نکاح کرے۔ اب بیوی نکاح نہ کرے تو بیوی نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ اگر جوان ہے تو اس کو اپنے گھر کہیں اور جانا ہے، پہلے میکے جائے گی، وہاں سے جو ہے نا اس کا بعض تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ اس کو عدت بھی پوری نہیں کرنے دیتے، عدت سے پہلے اٹھا کے اس کو بھگا دیتے ہیں اور سازشیں شروع کر دیتے ہیں، یعنی مرنے سے اس کے مرنے والے کے مرنے کا غم کم اور اس کے مال کو ضبط کرنے کی، اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اب اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ جو ظلماً مال ضبط کر رہے ہیں نا لوگوں کا، بچوں کا، یتیم بچوں کا، تو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور یہ آگ کے مستحق ہیں، ان قریب ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں، کیا تم وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھتے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑ کر ان کے منہوں سے آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے تھے۔ ایسا برا حال ہے، ایسی خوفناک معاملات ہیں، لیکن یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ شاید ابے کا مال کھاتے ہوئے بھی بندہ جھجکتا ہو جتنا یتیم کا مال کھانے میں نہیں جھجکتا۔ اب ایک ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو یتیم کے مال پر کفیل مقرر ہو اس کو چاہیے کہ وہ کفیل ہی بنے، وہ مالک نہ بنے، وہ یتیم کے مال کو
محفوظ رکھے۔ جب یہ دیکھ لے کہ جو یتیم ہے وہ سمجھ چکا ہے، وہ سمجھداری کے قابل ہو گیا ہے، اب اس کے مال حوالے کر دیا جائے تو اب اس کو مال دے دیں۔ اب آ جائیں، دوسرا ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا عیب ہے، عجیب و غریب ماحول ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی کو وراثت سے ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے مکھن سے بال کو نکال پھینکتے ہیں، اور بھائی اور دیگر جو لوگ ہیں جو متعلقہ ہیں، عجیب و غریب کنسیپٹ ہے کہ بیٹی وراثت میں حصہ نہیں لے سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تو جہیز لے چکی ہے۔ جہیز وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وراثت میں اگرچہ ایک پتھر بھی آتا ہو بیٹی کو تو وہ پتھر دینا ہوگا۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک اور مصیبت ہے کہ بیٹی کو فورس کیا جاتا ہے کہ تم اپنا حق چھوڑ دو۔ کیا بیٹی کا باپ نہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے سختی سے فرمایا، اور یوصیکم اللہ پورا یہ جو رکوع ہے یہ مشہور ہے، حافظوں کے لیے بھی مشہور ہے کہ اس میں متشابہ لگتے ہیں، اور ویسے بھی یہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، گفتگو فرماتا ہے کہ اولاد کو کس طرح حصے دیے جائیں گے، باپ کا حصہ کس طرح ہوگا، بھائی کا حصہ کس طرح ہوگا، بہنوں کے حصے کس طرح ہوں گے، حصے کس طرح ہوں گے، شوہر کا حصہ کس طرح ہوگا، اولاد کے حصے، پھر ماں کا حصہ کس طرح ہوگا۔ تو یہ ساری صورتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ، یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی وراثت کو تقسیم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد ہے، اس حد کو نہیں کراس کرنا۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب وراثت میں مکان ابو چھوڑ کے گئے، ابو اگر وہ مکان بیچیں گے تو بھائی بھی بے گھر ہو جائیں گے، تو ماں بھی بے گھر ہو جائے گی، تو میں بھی بے گھر ہو جاؤں گا، بہن تو اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا جنا کیا جاتا ہے، اگر وہ چھوڑ دیں، اگر وہ چھوڑ دیں تو سب چھوڑ دیں تو ماں بدولت بیٹھے گا، سب کو حصہ دے دے بیٹھ جائے۔ کسی نے منع تو نہیں کیا ہے، حصہ دینے کا کہا ہے۔ اسلام نے وراثت کی تقسیم کا حکم لگایا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے سارے گھر سے باہر نکل جاؤ، جو پراپرٹی ہے ساری اٹھاؤ بیچو، اور بیچ کر سارے کے سارے جانا وہ تم لوگ اس کو پھر تقسیم کرو، تقسیم کرنے کے بعد اب جہاں جانا ہے جا مرو۔ اسلام اس بات کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ اسلام اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ جو باپ چھوڑ کے گیا ہے مال، جو بیٹا چھوڑ کے گیا ہے مال، جو بھائی چھوڑ کے گیا ہے مال، جو بیوی مال چھوڑ کے گئی ہے، اس مال کو تقسیم کرو۔ تقسیم کرنے کے بعد جس کے جتنے حصے بنتے ہیں ان کو ان حصوں کا مالک کر دو، وہ چاہے بیچے، وہ چاہے رکھے۔ اب دوسرا راضی کر لے اس کو رقم ادا کر دے، دوسرا راضی کر دے اس کو اپنی متبادل جگہ عطا کر دے، اور اپنی جانا عزت سے بیٹھا رہے، کسی نے کوئی روکا تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب یہ کیا ہے، جو وراثت ہے وہ تقسیم کر دی، یہ خوف نہیں کیا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا، یہ خوف نہیں کیا کہ میں لٹ جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، وراثت کو تقسیم کر دیا۔ وراثت کو تقسیم کرنے کے بعد اب اس نے کیا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس نے فرما برداری کی ہے۔ انعام کیا ہے اس کو؟ فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ بہن کا مال ضبط کر لیا، بیٹی کا مال ضبط کر لیا، بھتیجے کا مال ضبط کر لیا، بھائی کا مال ضبط کر لیا، ماں کا مال ضبط کر لیا۔ اس ضبط کرنے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ اس کو تو اپنے سانس کی بھی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اب جب رہے گا ہی نہیں زندہ تو اس ضبط شدہ کا کیا کرے گا؟ وہ مال تقسیم کر دے، چاہے روڈ پہ آ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے یا اللہ تو نے حکم دیا تھا، میرے سر کے اوپر چھت تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان بہنوں کی شادیاں کی، میں نے ان بھائیوں کے اخراجات اٹھائے، ان کی شادیاں کی، میں نے ان کی ذمہ داریاں پوری کی،
ملک باپ کی تھی، باپ رخصت ہوا، میں نے تقسیم کر دیا، اب میں بے سہارا ہو گیا ہوں، اے میرے مالک اب مجھے سہارا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عطا کر دے گا، آخرت کا وعدہ تو فرما ہی چکا ہے، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا لازمی ہے کہ اس چیز کو اگنور نہ کیا جائے، اس چیز کو جو ہے نا وہ چھوڑا نہ جائے۔ اب وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا میرا، میں 10 منٹ کا ذہن رکھتا ہوں۔ آگے جو ہے نا بہت اہم مسئلہ ہے لیڈیز کے متعلق، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ ہے نا، یہ ان لوگوں کو جو آج کل 8 مارچ کو نکلتے ہیں نا، عورت مارچ کے نام پر نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں کو بڑا چبھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لیڈیز کے حقوق کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں لیڈیز کے حقوق پوری سورۃ النساء موجود ہے، پڑھیں۔ خواتین کو اسلام نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ کیا لیڈیز کے وہ حقوق چاہیے کہ جو یورپ میں ہیں، کہ جب تک چمڑی کسی ہوئی ہے، جب تک شباب باقی ہے تو اب بھیڑیوں کی طرح اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھومتے رہیں گے، اس کہیں گے یو آر سو بیوٹیفل، ہیں اس کو سو جو ہے نا وہ اس کے حسن کے، اس کے محاسن کے اس کے سامنے گیت گائیں گے اور اس کے ساتھ برے کام بھی کر لیں گے۔ اب جب بوڑھیا ہو جائے گی تو یو گو ٹو ہیل، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر ایک اور چکر بھی چلاتے ہیں ان کے ساتھ، اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر جا کر ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، لیجئے جناب یہ آپ کا گھر ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے؟ اسلام نے عورت کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو عزتیں عطا کی ہیں، وہ عزتیں کیسی ہیں کہ یہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ کی گود میں کھیلتی ہے، بیوی ہوتی ہے تو میاں کی عزت بنتی ہے، جب ماں بنتی ہے تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ اب بیٹی بھی ہے، یہ ماں بھی ہے اور یہ بیوی بھی ہے، اور جب یہ دادی بنتی ہے تو اس کی اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے تو ہماری دادی جان کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری دادی امیاں بیمار ہیں، فلاں قاری صاحب کو جا کے کہہ دو دعا کر دیں، امی جان بیمار ہیں۔ لیکن جس لت پت بے حیائی اور فحاشی کے اور بے رہ روی کے لت پت معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو عورتوں کا کیا حال ہے؟ سب سے زیادہ اس دور میں اسلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ لونڈیاں اور غلام بنانے کا دین ہے، لیکن آج کی تاریخ میں اسلام کے اندر کہیں بھی کوئی لونڈی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، لیکن یورپین کنٹریز میں آج بھی عورت بکتی ہے، آج بھی عورت کی قیمت لگتی ہے، سر بازار لگتی ہے، در بار لگتی ہے، ہر جگہ چوک چوراہے، بلکہ اب تو ایسی قانون سازیاں کر دی جہاں چاہے بدکاری کر لے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کیا ایسی عزت چاہیے؟ کیا عورت کو یہ والے رائٹس چاہیے؟ یہ والے رائٹ تو عورت کے ہیں ہی نہیں۔ اسلام نے تو اس عورت کو اس وقت بچایا ہے جب اس کے ساتھ نکاح ہوتا تھا باپ کا، پھر بیٹا بھی زنا کرتا تھا، پھر پوتا بھی زنا کرتا تھا، پھر ہر آیا گیا جس کا حق چلا، جس نے خرید لیا، جس نے بیچ دیا، جس کے حدیں چڑھی اس نے اس کے ساتھ اپنا خواہش مٹا لی۔ وہ رائٹ اسلام نے ختم کیے ہیں اور عورت کو وہ رائٹس عطا کیے ہیں جو میں نے آپ کو کچھ گوش گزار کیے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی سرداری میں اپنے گھر کی ملکہ بن کے رہے۔